یہ کائنات کب بنی، کیسے بنی اور بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال آج بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے قدیم تہذیبوں میں بھی ان سوالوں کے جوابات موجود تھے۔ وہ تہذیبیں جو ایک دوسرے سے سینکڑوں سال کے وقفے اور ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود تھیں۔ کیا یہ اتفاق تھا یا کسی نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا تھا؟ چلیے اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ آج سے تقریباً 13 سے 8 ارب سال پہلے ہماری کائنات ایک بگ بینگ مطلب ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں آئی، اور اس دھماکے سے پہلے یہ کائنات ایک نقطے میں مرکوز تھی۔ بگ بینگ کے بعد ہماری کائنات پھیل گئی اور مزید پھیلتی جا رہی ہے، اور اسی پھیلنے کو آبزرو کر کے ہی ہماری کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ان 13 سے 8 ارب سال کو اگر ایک سال پر محیط کیا جائے تو ہم انسانوں کی عمر محض چند سیکنڈ ہی بنتی ہے۔ تو کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ چند سیکنڈ کی عمر کے باوجود ہم اس کائنات کے راز کو جان سکیں؟ تو آئیے مختلف قسم کے علوم کے ذریعے ہم کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اس دنیا میں 2 قسم کے علوم پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ علم جو ہم انسان خود حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ہم تک پہنچایا جاتا ہے وحی کے ذریعے، جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، اور دوسرے قسم کا علم ہم انسان خود حاصل کرتے ہیں جسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ عام زبان میں ہم ریویلڈ نالج کو مذہبی علم اور ایکوائرڈ نالج کو دنیاوی علم کہہ سکتے ہیں۔ اور ان دنیاوی علوم میں ایک خاص علم ہے سائنس کا علم، اور پھر اس سائنس کے علم میں مزید کئی برانچز ہیں، مزید کئی شاخیں ہیں جن میں کائنات کے راز اور اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی مزید کئی برانچز ہیں، اور ان میں ایک ہے کاسموگنی۔ کاسموگنی میں کائنات کی ابتدا اور اس کی بناوٹ اور اس کی تشکیل کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ ہم ان دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان علوم کی مدد سے اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1964 میں کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی، اور یہ دریافت کرنے والے 2 سائنٹسٹ آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن تھے۔ 1978 میں ان سائنسدانوں کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت نے بگ بینگ تھیوری کو مزید تقویت دی، جو کہ 1927 میں پہلی بار پیش کی گئی تھی۔ یہ دریافت کی گئی ریڈیشن ایک ایسی ریڈیشن تھی جو کسی ستارے، سیارے یا کسی اور کہکشاں سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ یوں ہی اسپیس میں موجود تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے دھماکے کے بعد اس کی انرجی ہر طرف بکھر گئی ہو۔ اس دریافت سے ہمیں کائنات کی ابتدا کا اندازہ تو ہوا، لیکن بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اس کے بارے میں ہماری سائنس لاجواب ہے۔ سائنس کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں۔ ویسے بھی سائنس کے علم میں انقلاب 1500 عیسوی کے بعد شروع ہوا، لیکن قدیم تہذیبوں کے اندر سائنس کی جڑیں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسے قدیم مصری تہذیب، قدیم یونانی اور چائنا کی تہذیبوں میں علم فلکیات، میڈیسن، میتھمیٹکس اور اس کے علاوہ سائنس کی دوسری شاخیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1849 میں عراق میں کھدائی کے دوران چند تختیاں ملیں جن پر کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ تختیاں تقریباً 3000 سال پرانی تھیں۔ ان تختیوں کو انوما ایلش کا نام دیا گیا۔ دا انوما ایلش 7 ٹیبلٹس آف کریشن۔ ان 7 تختیوں میں کائنات کی تخلیق کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں کائنات کی تخلیق کو نظم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان تختیوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات سے پہلے ہر طرف پانی تھا اور کچھ بھی نہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، اور نہ ہی کوئی زندگی۔ اور پھر جہاں اللہ کا حکم نازل ہوا اور کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے تقریباً 5000 سال پہلے کی مشہور زمانہ سمرہ تہذیب کے کچھ تختیاں ملیں۔ ان تختیوں میں بھی ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ یہ سمرہ تہذیب بھی عراق ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ انوما ایلش تختیوں کی تحریروں میں مردوک نامی ایک دیوتا کا ذکر آتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان پانی سے بنائے، جبکہ سومیرین ٹیبلٹس میں انو، انلل اور ایکی نامی دیوتا کا ذکر ملتا ہے کہ جو کائنات کی ابتدا سے پہلے ہی بھی موجود تھے۔ انہوں نے زمین اور آسمان کو الگ کیا۔ اس سے پہلے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، اور آسمان اور انسان کو گارے سے پیدا کیا، مطلب مٹی سے، کلے سے پیدا کیا گیا۔ ان کے علاوہ ان سومیرین ٹیبلٹس میں ایک نمو نامی ہستی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو ان تمام چیزوں سے پہلے موجود تھی،
سومیرین میتھولوجی کے مطابق اسے مدر آف آل گاڈز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونانی اور مصری تہذیبوں میں بھی کائنات کی ابتدا سے پہلے پانی کے ایک بہت بڑے سمندر کا تصور پایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے اندھیرے میں ایک بہت بڑا سمندر تھا، مطلب بہت بڑا پانی کا ذخیرہ تھا، اور اسی پانی کی مدد سے آسمان اور زمینوں کو کریٹ کیا گیا، بنایا گیا۔ اور ان تمام قدیم اکاؤنٹس کو دیکھا جائے تو ان اکاؤنٹس میں کائنات کی ابتدا سے پہلے ایک بہت بڑی ذات اور پانی کے ہونے کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی ابتدا مطلب بگ بینگ سے پہلے بھی ایک ذات موجود تھی جس نے پانی سے سب کچھ تخلیق کیا، اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس دور میں کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ تھا، مطلب ایسی تہذیبیں جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر اور سینکڑوں سال کے ٹائم پیریڈ سے جدا تھیں، تو ان تمام تہذیبوں میں ایک ہی تصور کا پایا جانا، کیا یہ اتفاق ہے؟ میرے خیال سے نہیں۔ ان تمام تہذیبوں کے اندر ایک ہی تصور کے پائے جانے سے ایسے لگتا ہے کہ ان تمام تہذیبوں کے اندر ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا۔ بے شک وہ پیغام لانے والے الگ الگ تھے، لیکن پیغام ایک ہی تھا اور ایک ہی ذات کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پہلے علم یعنی مذہبی علم کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ آج کی جدید سائنس بھی بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگلی ملاقات میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے تین معروف آسمانی مذاہب مطلب عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں اس کائنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور باقی مذاہب جیسے ہندو مت یا بدھ مت وغیرہ اس میں کائنات کے بارے میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔